بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدانی عرفات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری کے دن 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا۔ آئے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اسی لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث محبت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جوابدہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر وہ اگلے لوگوں کو پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے کو میری بات پہلے سے زیادہ بہتر سمجھ آئے اور عمل کر سکے۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنے، پڑھے اور اس پر عمل کرنے والا بنے اور اس کو آگے پھیلانے والا بنے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کرے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔